नाज़रीन, इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। हल्फन इकरार करता हूँ, इसको काट के मैं इकरार करता हूँ, बाकी इबारत वही थी। उस पर सेनेट में हंगामा हुआ और हमने उस पर एहतजाज भी किया। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने बात मान ली और कौमी असम्बली से, चूँकि उनकी अक्सरियत थी, कहा कि जी इस कानून, ये जो कानून नया बनने जा रहा है, इसको रोको और पुराने हलफनामे को बहाल करो। इसी तरह माजी में एक बात आई कि नामूस रिसालत के कानून में तरमीम की जाए, तो हमने एहतजाज किया। कराची से फिर लाहौर आए और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि वो चूँकि ऐसी बात करने वाला गवर्नर था तो कानून हरकत में नहीं आई। एक नौजवान जज्बाती होकर उस गवर्नर को कत्ल कर दी। तो हम कहते हैं कि जैसे बिल्कुल पटेल साहब ने, जो भी जिन हजरात ने भी बातें की है, जनाब हमारे हामिद रज़ा साहब ने भी, हम सब की बात एक ही है कि ख़त्म नबूवत का मसला तय है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ जनाब स्पीकर, इस पार्लियामेंट को मुकन्नना कहते हैं, कानून साज इदारा कहते हैं। तो जज साहब मुझे ये बताएं, या जज साहिबान हमें ये बताएं, कौम को बताएं, पार्लियामेंट को बताएं कि उन्हें आइन में तरमीम करने का इख्तियार कहाँ से मिला। आइन की तशरीह, आइन में तरमीम वो नहीं कर सकते। समझ रहे होंगे, लेकिन एक इम्प्रूवमेंट की तरफ यकीनी तौर पर है। जो नंबर्स पहले नहीं थे वो पहली दफ़ा इस टारगेट पे आगे आए हैं। पाकिस्तान की एक रीजनल कनेक्टिविटी, हमने गल्फ़ के साथ हो, चाइना के साथ हो, यूरोप के साथ हो, सेंट्रल एशियन मुल्कों के साथ हो, ये हालिया 4 महीनों के अंदर ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको किसी सूरत में भी मेरे ख्याल से कम अज़ कम हमें अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि बिल्कुल अपोजिशन को एक अपना हक हासिल है, वो शायद हर चीज़ पे तनकीद करेंगे, उनका हक भी है, बिल्कुल करें, आज भी ये कर रहे हैं, असेंबली में भी करेंगे। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हुकूमत अपने काम नहीं कर रही। और मेरे ख्याल आम आदमी के मसाइल को पाकिस्तान में हल करना ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो फ़ौरन 1 महीने या 2 महीने में आप इसको हल करें और लोग इसके असरात को देखें या उससे फ़ायदा उठा सकें। है मसाइल इन्फ्लेशन के हवाले से एक आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है, ये बिल्कुल है, और उसी लिहाज से मुल्क की एक इंडस्ट्रियलिस्ट को भी तकलीफ़ है। एक ओवरऑल जो इकनॉमिक और एक माहौल हमारा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, जिस पे बहुत सारा काम किया जा रहा है और बहुत सारे हद तक काम कर चुकी भी है ये गवर्नमेंट किसी न किसी अंदाज में। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपने हर पहलू को, सियासी हो या हुकूमती हो, इसको उस नज़रिए में देखना चाहिए कि चीज़ों को हम किस तरह आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और उसके अंदर बेहतरी कैसी देख रहे हैं। तनकीद यकीनी तौर पे आजकल ख़ासकर आपने देखा है IPPs के हवाले से बात हो रही है, कुछ लोगों ने IPPs के हवाले से एक सियासी हवाले से भी इसको एक रंग दिया गया है और कुछ इसको पास्ट में भी इसका एक रेफरेंस कायम कर रहे हैं। लेकिन मुल्क में जब बिजली नहीं होती हम बिजली की बात करते हैं, जब बिजली हो जाती है फिर उस बिजली को कंजम्पशन उसकी नहीं होती, फिर इसी तरह ट्रेड के इशूज़ हैं, इकनॉमिक इशूज़ हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं और इन सब को एड्रेस करना है। ऐसे तो हरगिज़ नहीं हो सकता कि हम को एड्रेस नहीं कर सकते, इन सब को एड्रेस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब सेक्टोरल हवाले से हर ऑर्गेनाइजेशन हो, हर डिपार्टमेंट हो, हर मिनिस्ट्री हो, उसको बाकायदा तवज्जो से ख़ुद देखते हैं, उसको टाइम देते हैं और हम बड़े एक फोकस टारगेट के साथ इन चीज़ों की तरफ आगे चल रहे हैं। अब इन 4-5 महीनों के अंदर यकीनी तौर पे एक हुकूमत का एक जो तरीक़ेकार है, जिस तरफ हमने एक डायरेक्शन देनी है, उसको बहुत आगे बढ़े आपको बताएं, वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा है अदालतों को आइन रीराइट करने का इख्तियार है, ना आइन के शिकों को नया रंग देने का। अदालतों को सिर्फ आइन की तशरीह करने का इख्तियार है, आइन दोबारा लिखने का इख्तियार नहीं। कई बार आइन की तशरीह करके इसको रीराइट किया जाता है। हमारा मुल्क आइन और कानून के ताबे है।
मजीद कहा कि रियासत के होते हुए किसी शख्स के कत्ल का फतवा नहीं दे सकते। कोशिश होनी चाहिए हमारी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो कि गुस्ताखों को मौका मिल सके। इसीलिए मैं अर्ज करूंगा कि ये एक ऐसा इशू है जिस पे सारे ईवान की एक राय है कि अकल और होश के साथ पहले चीज़ को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, फिर ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उस पर वो अमल दरामद करे। हमारा मुल्क एक कानून के ताबे है। रियासत पाकिस्तान में किसी शख्स को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो घर बैठ के या मजमे में खड़ा होकर कत्ल के फतवे जारी करे। आईने पाकिस्तान में एक तरीक़ाकार दर्ज किया गया है, इसके ऊपर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस होगी। मेरी अर्ज़ ये होगी सब दोस्तों को कि इसे एक दफ़ा एग्ज़ामिन कर लिया जाए, उसके बाद इस पर एक रेजोल्यूशन पास की जाए। वो अब 4 दिन बाद हो सकती है, 2 दिन बाद हो सकती है, जो ये हाउस डिसाइड। बानी पीटीआई ने कमर अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए फ़ौज से मुज़ाकरात करने की हामी भर ली है। कहते हैं फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। रावलपिंडी अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि हमने फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं, तनकीद की थी। उन्होंने कहा कि घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जाती है। फ़ौज पर तनकीद इस वजह से की क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। बानी पीटीआई ने फ़ौज को बिगड़े हुए बच्चे से तशबीह दे दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा गैर कानूनी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के पीछे जनरल ज़ियाउल हक का हाथ था और सकूते ढाका के पीछे जनरल याया खान का हाथ था। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मौफी नहीं मांगूंगा, खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतें तरले पर उतर आया है। शौदा के मुजस्मे तोड़कर GHQ और एयरबेस पर हमला करके कोर कमांडर का घर जलाकर फौज से माफ़ी मंगवा के मुज़ाकरात नहीं। मरियम औरंगजेब ने कहा शौदा के अहले खाना से 9 मई के गुनाह की माफ़ी मांगो। फौशिस्ट की बात सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए होती है। मजीद कहा कि इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। मरियम औरंगजेब ने कहा फाशिस्ट सियासी मुखालिफ को अजियत देने के लिए कैद वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार करता है। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा है कि माफ़ी नहीं मांगूंगा, फौजी तनसीबात पर हमलों की माफ़ी हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। मरियम औरंगजेब ने कहा फाशिस्ट सियासी मुखालिफ को अजियत देने के लिए कैद वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार करता है। पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट का सामना है, इससे निकालना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IT के शोबे में पहली बार $3.2 बिलियन की बरामदात हुई है। अगले साल इस शोबे की बरामदात 4 से $4.5 बिलियन तक बढ़ाई जा सकती है। एक्सपोर्टर मुल्क की लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया है कि यह आखिरी IMF प्रोग्राम है। वजारतों की राइट साइजिंग के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। बैंकों से काश्तकारों छोटे कारोबार के लिए कर्जे का कहा है। लेकिन चूंकि यहाँ तो सारे एक्सपोर्टर्स भाई बैठे हैं और जो कंट्रीब्यूट टू द लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री, स्टेबिलिटी और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसमें परमानेंस आएगी तो हम आगे ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। ये बात आप मेरे से बेहतर जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम है कि द मोमेंट आप ग्रोथ पे अपना वो एक्सेलेरेटर करते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ जाता है। इट हैज़ टू बी लेड एक्सपोर्ट लेड, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो अगले साल 4-4.5 बिलियन क्यों नहीं होने चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर फार्मर्स को अपने पैसे देने हैं, SMEs को अपने पैसे देने हैं ऑन कैश फ्लो बेसिस। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है हमारे दौर में बिजली 17 रुपए यूनिट थी, आज 85 रुपए यूनिट है। IPPs के साथ मुआहदे नून लीग के दौर में हुए, अब मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। IPPs मुआहदों की वजह से आवाम पर बोझ पड़ा। सेनेटर शिबली फराज का कहना था पीपल्स पार्टी और नून लीग ने गलत मुआहदों की बुनियाद रखी। 40 साल से हुकूमतों में मौजूद लोगों की वजह से आज ये हालात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बिजली का रेट 17 रुपए यूनिट आज 85 रुपए यूनिट तक पहुंच गया है। और ये हुकूमत आई आपके लंदन प्लान के तहत, उसके बाद आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ हुआ, डॉलर डिप्रिसिएशन और इन्होंने तेज़ कर दी। उसके साथ क्या हुआ कि बिजली की कीमत भी बढ़ती रही और ये बोझ जो है वो पाकिस्तान की अवाम पे पड़ना शुरू हुआ। 27,500 मेगावाट है, पर ये मौजूदा हुकूमत 20,000 मेगावाट से नहीं ज़्यादा लेके जा रही उसको जनरेशन। वजह
کیونکہ یہ لوگوں کو بجلی فراہم نہیں کرنا چاہ رہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اپنی جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے, گردشی قرضہ, اس کو اس طریقے سے ہم لوگ کنٹرول کریں. پچھلے 40 سال سے حکومتوں میں تھے اور ابھی بھی ہیں, ان کی ذمہ داری ہے اور انہی کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. حکمران بن کے بیٹھے ہیں جنہوں نے کہ اس ملک کا خون غریب عوام سے اور پاکستانی عوام سے چوسا ہے اور چوس رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی نیتوں میں فطور تھا, اور انہوں نے بجائے اس کے کہ ملک کو انرجی میں سیلف سفیشینٹ بنانے کے لیے انہوں نے اپنی انٹرسٹ کو دیکھا. وفاقی وزیر توانائی مصدق ملک نے عمر ایوب کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ دعویٰ سمجھ سے بالا تر ہے. وہ 2013 میں نون لیگ کے وزیر تھے, آج وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں, تب کیوں کچھ نہیں کیا جب دستخط کیے تھے؟ عمر ایوب صاحب آپ کے انگوٹھے چھپے ہوئے ہیں, صرف یہ چاہتے ہیں ترقی کا سفر رک جائے, اندھیرا اور مایوسی پھیلے. یہ وہ مرزا یار ہیں جو اب بدوائیں پر اتر آئے ہیں. پاکستان کے 86% گھرانے 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں. وزیر اعظم نے 86% گھروں کے لیے اب مرسیڈیز پر گھومتے ہیں. ابھی میں عمر ایوب صاحب کی وہ بھرپور دھواں دار تقریر سن رہا تھا جس پہ وہ تنقید کر رہے تھے 2013 کی پالیسی کی. جس دن یہ تمام منصوبے دستخط ہو رہے تھے, عمر ایوب صاحب میرے بھائی, میرے دوست اور ہیں میرے دوست, میری بڑے اچھے ان سے تعلقات ہیں, لیکن میں ششدر ہوں, میں وہ حیرت ہوں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو پروگرام آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں 86% جو گھر ہیں, گھر 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں. باقی اب جو رہ گئے 14%, وہ آپ نیچے آئیں میرے ساتھ, میں آپ کو موٹر گاڑیاں دکھاتا ہوں. جو موٹر گاڑیوں پہ, جو مرسیڈیز پہ آتے, جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں, وہ کون سی گاڑیوں پہ آتے بھائی؟ مہنگائی کی شرح بہت جلد سنگل ڈیجٹ پر آ جائے گی. وزارت خزانہ نے ماہانہ اکنامک اپ ڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی. اسلام آباد سے شاہد اجمل کی رپورٹ دیکھیے. وزارت خزانہ نے بہت جلد ملک میں مہنگائی کی شرح 10% سے بھی نیچے آنے کا دعویٰ کر دیا. وزارت خزانہ کی ماہانہ اکنامک اپ ڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق ملک کی معیشت سال 2024 میں استحکام کی طرف گامزن ہے. IMF سے معاہدہ ہونے پر صورتحال مزید بہتر ہوگی. رپورٹ کے مطابق مئی 2024 میں مہنگائی 11.8%, جون 2024 میں 12.6% رہی. جولائی میں مہنگائی 12 سے 13, اگست میں 11 سے 12% رہنے کا امکان ہے. وزارت خزانہ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ, مہنگائی میں کمی اور اس وقت وفاقی وزیر قانون قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رکھے ہیں. along with the bicycles, but it's my desire that you must increase export. We are there to support you. لسٹ میں سے شامل کیا جائے اسٹیٹ رسپانسبلٹیز کے, لیکن یہ صوبوں کی جب تک سر انپٹ نہیں آئے گی اور فائنانس ڈویژن کی, اس پہ نہیں ہو سکتا. بار کیف اگر میں یہ سجیسٹ کروں گا آپ کمیٹی کو جانے دیں, کمیٹی کو ریفر کر دیں سر, اچھی تجویز ہو آگے کر لیں گے. ریفر جی ٹھیک ہے. Now I put the motion to the House. The question had the leave to introduce a bill further to amend Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Constitutional Amendment Bill 2024 amended in Article 9A be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Amjad Sahab, item number 8 move kijiye. I want in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan after Article 9, the following new Article 9A shall be inserted, namely 9A. جی ٹھیک ہے, ہو گیا جی. The bill in question stands introduced اور یہ ریفر ہو گیا اسٹینڈنگ کمیٹی کو. جی آئٹم نمبر 9, رفیع اللہ صاحب, آئٹم نمبر 9 موو کیجئے. بہت شکریہ جناب اسپیکر, میں آپ کا مشکور ہوں. تحریک پیش کریں گے کہ فیڈرل امپلائیز بینیفٹ فنڈ اینڈ گروپ انشورنس ایکٹ 1949 ایکٹ نمبر 2 بابت 1949 میں مزید ترمیم کرنے کی اجازت دی جائے. منسٹر لا, ڈو یو اپوز اٹ؟
اسے بھی کمیٹی میں بھیج دیا جائے. ویسے گروپ انشورنس کی کچھ اسپرٹ اور اسکیم کے حوالے سے اس میں کوئی تضادات ہیں, لیکن بہتر طریقہ یہی ہے اسے آغا صاحب کمیٹی میں بھیجے, وہاں پہ ڈیبیٹ کر لیں. جی ٹھیک ہے نا. put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Act 1969, the Act number 2 of 1969, the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Amendment Bill 2024 be granted. All those گلگت بلتستان میں بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی. لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے وادی نلتر, بلک روڈ اور زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. نلتر بشکری RCC پل سیلاب کی زد میں آ کر بہ گیا. جھیل روڈ آمد و رفت کے لیے بند ہو گئی ہے. محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر رکھی ہے. شہر عقائد کی بات کریں, وہاں پر بھی برسات کی رم جھم جاری ہے. کہیں سرمئی بادلوں کے ڈیرے تو کہیں تیز اور ہلکی بارش نے موسم خوشگوار کر دیا ہے. بادل برستے ہی بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے. دیکھتے ہیں کراچی سے عابدہ خان کی رپورٹ. گہرے سرمئی بادلوں کے ساتھ مونسون کا تیسرا سپیل کراچی میں داخل. شہر کے مناظر حسین ہو گئے. چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ 31 جولائی تک وقفے سے جاری رہے گا. دیکھیں چانس تو اچھے ہیں آج بھی, جیسے گزشتہ شب ہوئی بارش کراچی کے کچھ ایریاز میں ہلکی, کچھ ایریاز میں ماڈریٹ اور کچھ ایریاز میں چند جگہوں پر تو ہیوی فالز بھی ہو گئے. تو اسی طرح کا آج بھی امکان ہے. آفٹرنون میں کسی بھی وقت شروع ہو جائے گی. آفٹرنون سے کچھ علاقوں میں وہی ہلکی ہے, کچھ علاقوں میں درمیانی اور کچھ علاقوں میں تیز اسپیل متوقع ہے. سمندری ہواؤں کی رفتار میں کمی اور نمی ہونے سے موسم گرم مرطوب. وہیں رات کی بارش کے بعد کے الیکٹرک کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہا. گولےمار, سرجانی, اورنگی, لائنز ایریا, بلدیہ فیڈرل بی ایریا اور دیگر علاقوں میں بجلی غائب. شہریوں نے درختوں کے سائے تلے موسم کو خوب انجوائے کیا. شہریوں کا کہنا ہے بارش خوب اچھی برسے تاکہ گرمی کی شدت میں کمی واقع ہو. کہہ رہے کہ بارش آئے گی مگر وہ نہیں, ہلکی پھلکی آتی ہے. یہ تیز آوے نا 2-3 بار تو یہ گرمی ساری ختم ہو جائے گی, انشاءاللہ آئے گی. محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا سسٹم پاکستان میں داخل ہو گیا ہے, جس کے باعث کراچی میں مانسون بارشوں کی توقع ہے. کیمرہ مین عارف رضا کے ساتھ عابدہ خان, ABN نیوز, کراچی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں, شریف مروت کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت ہوئی ہے. کھل کر گلے شکوے کیے, کہا میری کوئی غلطی نہیں تھی لیکن میری پارٹی رکنیت معطل کر دی گئی ہے. میرے شکوے بانی چیئرمین سے ہیں جو پارٹی قیادت تک پہنچا دیے ہیں. PTI پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شیر افضل مروت نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی میں مجھے بھوک ہڑتالی کیمپ میں بیٹھنے کی درخواست کی گئی. میں نے کوئی ایک رتی برابر غلطی نہیں کی تھی. یہ تمام جو اقدامات میرے خلاف ہوئے تھے یہ بالکل نامناسب تھے. میں اگر غلطی پہ ہوتا تو مجھے کوئی اس میں کباط نہ ہوتی کہ میں معذرت کروں یا معافی مانگوں. خان صاحب ہیں, میرے لیڈر ہیں, میرے شکوے کا حق بنتا ہے تو میں شکوہ تو کروں گا. ملنے جانے والا سوال بڑا مشکل ہے. وہ بھی خان ہے, ہم بھی خان ہیں. پارلیمانی کمیٹی میں کہ مجھے ذمہ داری دے دے, باڑ میں جائے NOC اور 144 سے. یہ پاکستانی اس وقت نکلے تھے جب 9 مئی ہوا تھا, پورا پاکستان میرے ساتھ نکلا تھا. ان کو قیادت درکار ہے, قیادت ان کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے دھمکی دی ہے کہ وہ دھرنے میں بجلی کا بل ادا نہ کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں. حکومت کے پاس ہمارے مطالبات ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں. جس مسئلے کے لیے ہم نکلے ہیں وہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. اسلام آباد تو جا سکتے ہیں, پیچھے نہیں ہٹیں گے. بجلی کی قیمت جتنی ہے اتنی ہی لی جائے. مزید کہا کہ لوگوں کو تنخواہوں سے زیادہ بجلی کے بل رکھے گئے. عوام کا پیسہ حکمرانوں کی عیاشیوں کے لیے نہیں. پاکستان میں تنخواہ دار لوگ ہیں, سولر سسٹم افورڈ نہیں کر سکتے. جو زیادتی اور ظلم پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ حکمران طبقہ کر رہا ہے, اس میں ہماری بس ایک ہی بات ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جس کے اوپر ٹیکسوں کا یہ اضافی بوجھ ڈال دیا, اول تو وہ پہلے بھی کوئی سلیب ایسا نہیں تھا جسے آپ کہیں کہ وہ عادلانہ ہے, لیکن اگر یہ جو اضافی سلیب ہے اس کو تو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اس کو ختم کرنا پڑے گا. ہم جو ہیں وہ بجلی کی قیمت کم نہیں کر سکتے, ہم گیس کی قیمت کم نہیں کر سکتے, پیٹرول کی لیوی کم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ IMF کہتا ہے کہ یہ نہ کرو. اگر IMF یہ بات کہتا ہے تو IMF کو تو پیسے چاہیے.
ان کو تو یہ ایشورنس چاہیے کہ آپ کلیکشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو آپ عوام پہ سارا بوجھ ڈالیں اور اپنی عیاشیاں کم نہ کریں. یہ پاکستان کی قوم سے بہت بڑا مذاق ہے. ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ کراچی میں 25% انڈسٹریز بند ہیں. آئی ایم ایف پاکستان کو نہیں بچا سکتا. جب تک کراچی کو اس کا حصہ نہیں ملتا تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے. جبکہ فاروق ستار نے کہا کہ یزید نے کربلا میں جو سلوک کیا وہ کے الیکٹرک انتظامیہ نے کراچی کے ساتھ کیا ہے. کہ شہر میں 25% انڈسٹریز بند ہو رہی ہوں, جب ان کے بل جو ہے وہ ان کی کاسٹ سے زیادہ آ رہی ہو, تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. پھر وہ شہر پھر وہ لیویبل نہیں رہتا, پھر وہ انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں رہتی, پھر وہ جو ہے وہ انسیکیور ہو جاتا ہے شہر سارا. اگر پاکستان کو اٹھانا ہے, چلانا ہے, بڑھانا ہے, بچانا ہے, تو کراچی کو اس کا ڈیو شیئر دینا ضروری ہے. پاکستان کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نہیں بچا سکتے. شاید یزید نے کربلا معلّہ میں جو سلوک نہ کیا ہو, وہ سلوک کیا ہے کے الیکٹرک کے انتظامیہ نے, مینجمنٹ نے کراچی کے شہریوں کے ساتھ. اگر کے الیکٹرک بھی ہو سکتا ہے ابھی تک سرکاری ادارہ رہتا, اس کی نجکاری نہ ہوتی, تو آج یہ بھی شائبہ ہے کہ اس کا حشر سٹیل مل سے بھی بدتر ہوتا ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلیں. کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اور اس کے بعد اب نئی فلم آئی ہے مجھ سے پلیز بات کرو کے نام سے, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ 9 مئی کے حملے کرتے ہیں. 9 مئی کے حملے کرنے کے بعد شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرتے ہیں. آپ کا سوشل میڈیا ایک منظم کیمپین چلاتا ہے قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے, اس ملک کی افواج کے حوالے سے, اور آپ اس ملک کے امن کے لیے ایک خطرہ پیدا کرتے ہیں, اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں. جب آپ کا دل کرتا ہے آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کا دل کرتا ہے آپ سائفر لہراتے ہیں اور ملک کی فورن پالیسی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ملک کے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جھوٹا بیانیاں گھڑتے ہیں. اور آپ کی پوری دنیا نے وہ آواز سنی جب آپ نے یہ کہا کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے, اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے, سائفر کے ساتھ, اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے. تو آج آپ جو مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ پہلے چھوڑوں گا نہیں, اب پلیز مجھ سے بات کر لو, تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب ادارہ نیوٹرل ہوا تو اس کے بعد اب آپ اپنی حمایت مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری حمایت کی جائے. جب نیوٹرلٹی کا اعلان کیا گیا تھا تب آپ نے طرح طرح کی باتیں کی تھی کہ نیوٹرل تو فلاں ہوتا ہے, اور آپ کے جرائم کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. کور کمانڈر ہاؤس کے باہر آپ کی تینوں بہنیں موجود تھیں, فوٹیج موجود ہے. آپ سی سی ٹی وی کی بات کرتے, سی سی ٹی وی میں سب کچھ آیا ہے کہ آپ کا بھانجا باہر کھڑا تھا, آپ کی بہنیں باہر کھڑی تھی, آپ کے پارٹی کے رہنما کھڑے تھے. آپ کی پارٹی نے باقاعدہ طور پہ ایک اجلاس کیا جس میں شفقت محمود صاحب نے اور شمسام بخاری صاحب نے اختلاف رائے کیا کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس نہیں جانا, ہم نے فوجی تنصیبات پہ حملے نہیں کرنے, ہم نے چاگی کا پہاڑ نہیں جلانا, ہم نے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار نہیں کرنا, ہم نے شہداء کی یاد ساتھ بے حرمتی نہیں کرنی. مگر آپ کی پارٹی کے لوگ یہ کہتے رہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, اپنے اپنے اہداف پر پہنچو, حملہ کرو, جلاؤ گھراؤ کرو. اور یہ سیاست میں آپ کا وتیرہ رہا ہے. وہ پی ٹی وی کا حملہ ہو, وہ ایس ایس پی عصمت اللہ جنیجو پر آپ نے حملہ کیا, آپ نے آگ لگائی, قبریں کھودی, اسی پارلیمنٹ کے گیٹ کو توڑا. تو آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نمائندہ مقرر کیا جائے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے, آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کبھی گریبان پکڑ لیتے ہیں, کبھی پیر پکڑ لیتے ہیں. یہ یکدم سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ اور دیکھیے اس ملک کی سلامتی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ اس ملک کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہیں, اور آپ کی جو ماضی میں آپ نے جو معاملات کیے, فورن پالیسی کے معاملات ہوں, وہ 9 مئی کے حملے ہوں, وہ سائفر ہو,
وہ IMF کو خط لکھنا ہو, وہ یہ کہنا ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ ملک نہیں رہے گا اگر میں اقتدار میں نہ رہا, آپ کے لوگوں کا یہ کہنا خان نہیں تو پاکستان نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فوج کے ادارے کو سیاست میں ملوث کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کی ایک نئی سازش ہے, ایک نئی کہانی گھڑی گئی ہے جیل کے اندر سے کہ ایک دن اپنی ویب سائٹس پہ فوج کے خلاف منظم پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, یہ جو اب کہہ رہے ہیں کہ نمائندہ مقرر کرے میرے سے بات چیت کرنے کے لیے, ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو سوشل میڈیا سیل پکڑا گیا ہے اس کے تانے بانے ملک دشمنوں سے ملتے ہیں, اور انہوں نے اس بات کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ رؤوف حسن اور جو وہاں پہ تمام لوگ ایک ملک دشمن ایجنڈے کے تحت ایک سوشل میڈیا سیل چلا رہے تھے اور ملک دشمن حکومتوں سے ان کے رابطے تھے. تحقیقات ہوں گی, تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی. ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جن قوتوں سے ان کے رابطے تھے اور یہ ان رابطوں کے ذریعے ملک دشمن پالیسیاں بنا رہے تھے, سوشل میڈیا کے اوپر ملک کے امن سلامتی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے. پہلے آپ دہشت گردوں کو واپس لے کر آئے, ان کو بسایا خیبر پختونخوا میں, آج وہاں کے حالات خراب ہیں. آپ کی 11 سال سے حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر, آپ کی حکومت نے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کیا کیا, نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے کیا کیا, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں کھڑا کیا, وہاں پہ امن کے قیام کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے, دہشت گردوں کو آپ بسائیں, IMF کو لیٹر آپ لکھیں, سائفر کے ساتھ آپ کھیلیں, 9 مئی کے حملے آپ کریں, شہداء کی یادگاروں کو آپ مسمار کریں, آپ سوشل میڈیا سیل چلائیں جو ملک دشمن ایجنڈے پر کاربند ہو, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پلیز بات کرو. تو یہ جو ہر بات پہ ایک یو ٹرن ہے, اور ان کو یہ بات قابل قبول ہی نہیں تھی کہ ادارہ نیوٹرل ہو گیا, اس لیے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج کے ادارے کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے سیاست میں ملوث کیا جائے. تو یہ کس طرح کی سیاست ہے اور یہ کس طرح کی منافقت ہے؟ آپ نے آج تک اس ملک کی معیشت کے لیے کیا کیا؟ 2018 میں جو ہستہ بستہ پاکستان ہم چھوڑ کے گئے تھے, میاں شہباز شریف نے آ کے پھر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. آپ رہ جاتے تو یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا, ڈیفالٹ سے بچایا, اور آج بھی معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پہ کاربند ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو. کل آپ نے دیکھا کہ فچ کی ریٹنگز میں ہمیں CCC+ ملا, کل پالیسی ریٹ کم ہوا ہے, معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں. آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں $3 ارب کا اضافہ ہوا ہے, $3 ارب کا. تو یہ تمام تر اشاریے جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے اور حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ دیکھتے ہوئے اور اپنے ملک دشمن ایجنڈے کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ مجھ سے پلیز بات کر لو. تو یہ ان کے دورے معیار ہیں, منافقانہ سیاست ہے کہ 9 مئی کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ میں نے کہا تھا GHQ جاؤ اور احتجاج کرو, اور یہ 2 دفعہ اعتراف ہوا. اور پولی گراف ٹیسٹ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ پولی گراف ٹیسٹ جو لینے سے انکار کیا گیا اس لیے کیا گیا کہ اس میں سچ ثابت ہو جائے گا کہ 9 مئی کے حملے آپ اس کے منصوبہ ساز تھے, آپ کی وہ منصوبہ بندی تھی اور ایک منظم سازش کے تحت آپ نے 9 مئی کے حملے کروائے تھے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ کے پارٹی کے لوگ دیکھے جا سکتے ہیں, آپ کے خاندان کے افراد دیکھے جا سکتے ہیں, آپ کی پوری پارٹی کی پلاننگ دیکھی جا سکتی ہے, اور اس پلاننگ کے پیچھے آپ کی ذہنیت تھی جو آپ نے ملکی قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ذہن سازی کی. زہر جو ہے وہ گھولا نوجوان نسل کے ذہنوں میں, باہر بیٹھے پاکستانیوں کو تشدد پہ اکسایا, اور اس کے بعد آج کہہ رہے ہیں پلیز مجھ سے بات کرو. تو یہ اینٹی کلائمیکس ہے اس فلم کا جس کا عنوان تھا میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. اور آج جو یہ ترلا منت کا پروگرام جاری کیا گیا ہے یہ صرف اس بات کا شاخسانہ ہے کہ آپ کا ایک سیل پکڑا گیا ہے اور اس میں شواہد موجود ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ قوم کے سامنے آئیں گے. بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. جس دن سے عمران خان صاحب بانی چیئرمین PTI جیل گئے ہیں سٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے, کیونکہ ان کے ساتھ نیگیٹو سینٹیمنٹ ایسوسیٹڈ ہے. انہوں نے آ کے انویسٹرز کو بند کیا, بزنسز بند کیے,
कारोबारी शख्सियात को जेलों के अंदर डाला, टीवी चैनल्स के मालिकान को जेलों के अंदर डाला। बिजनेस सेंटिमेंट जो है वो उभर के सामने आया है जब से ये जेल के अंदर हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऊपर जा रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, फिच की रेटिंग इंप्रूव हो गई है, IMF का मुआहदा तय हो गया है, पॉलिसी रेट नीचे आ गया है। ये तमाम तर जो फैक्टर्स हैं ये इस बात की अलामत हैं कि इस मुल्क में अगर कोई डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर है वो बानी चेयरमैन PTI है, जो अदम इस्तेहकाम को फरोग देता है। उसके होते हुए सियासत के अंदर और अमली मैदान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। वो निकला है तो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आ रहा देखिए, एक दहशतगर्द जमात है और इनके आने से पहले सियासत में लोग एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते थे। लोग सियासत को सियासी मुखालफत के तौर पे लेते थे। इन्होंने सियासी मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील करवाया और ये जो तर्ज अमल है कि आप गालम गलोच की सियासत करें, खवातीन की तज़हीक करें, बिल्डिंगों को आग लगा दें, धमकी आमेज रवैया इख्तियार करें, किसी की इज्जत ना छोड़ें, हर किसी की इज्जत को तार तार करने का आपने जो है वो मिशन बनाया हुआ है, तो ये एक दहशतगर्द जमात है और इसको इसीलिए TTPTI कहते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं TTPTI। ये जो TTPTI है ये तालिबान को इसीलिए वापस लेकर आई है और इसीलिए शोहदा का मजाक उड़ाती है, क्योंकि इनको पाकिस्तान की सालमियत से कोई गर्ज नहीं है, इस मुल्क की तरक्की से कोई गर्ज नहीं है, इस मुल्क की आवाम से कोई गर्ज नहीं है। झूठे बयानी। The House is adjourned to meet again on Friday, 2nd August 2024 at 11 a.m. अगर कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है तो वो खान साहब हैं, जो लूडो हारते हुए लूडो उल्टा देते हैं, जो कभी मुश्किल आए तो रोना शुरू कर देते हैं, जब उनकी जमात पे कोई मुश्किल आए तो वो इस तरह कहते हैं जिस तरह जुल्म के पहाड़ टूट गए। जब राना सनाउल्लाह की गाड़ी में हेरोइन डलवाई जा रही थी तब बिगड़ा हुआ बच्चा कौन था? जब कह रहा था कि मैं मुझों से पकड़ के मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं, मैं बंद कर दूंगा, तब बिगड़ा हुआ बच्चा कौन था? जब मरियम नवाज शरीफ को वालिद के सामने गिरफ्तार करवाया गया बाप को अजियत देने के लिए, तब बिगड़ा हुआ बच्चा कौन था? जब शहबाज शरीफ की वालदा की मैयत पड़ी थी और जज कह रहा था मैंने जिना करनी है, तब बिगड़ा हुआ बच्चा कौन था? जब मुंह पे हाथ फेर के कह रहा था मैं AC उतार दूंगा, तब बिगड़ा हुआ बच्चा कौन था? जब कहता था कि मैं घर का खाना नहीं जाने दूंगा, दवाइयां बंद कर दूंगा, तब बिगड़ा हुआ बच्चा कौन था? ये बात याद रखनी चाहिए कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जो कहता था नहीं छोड़ूंगा, और वो कहते हैं ना कि वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब वो रोता है तो वो चुप नहीं होता। बहुत शुक्रिया।